حدیث کی باتیں جب سناتے تو صحابہ کرام اطمینان، سکون اور دل جمعی کے ساتھ نبی کی ایک ایک باتوں کو دھیان سے سنتے تھے۔ لہذا آخری وقت میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ادھر ادھر تتر بتر ہو کر کے بیٹھے ہیں، برائے مہربانی اپنی بات شروع کرنے سے پہلے، تقریر شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو کرسی میں بیٹھے ہیں آپ کرسی ہی میں بیٹھیے، لیکن اپنی کرسی کو تھوڑا سا ہاتھ میں لے کر کے آگے بڑھ جائیے، تو تھوڑا سا آگے آ جائیے سامنے، تاکہ بولنے والے کو بھی اچھا لگے۔ جب تک آپ لوگ ساتھ دیں گے، 1 گھنٹہ ہو 1.5 گھنٹہ ہو، انشاءاللہ میں بولتا رہوں گا۔ آئیے بائیں طرف جو حضرات بیٹھے ہیں، برائے مہربانی میں اپنی بات شروع کروں گا۔ شروع کرنے سے پہلے ایک بات مان لیجیے، ایک بات۔ ہاں آئیے تھوڑا سا، او چچا ادھر آواز آ رہی ہے نا، آئیے جلدی آئیے، آگے آ جائیے، کرسی لے کے، کرسی ہی میں بیٹھے لیکن کرسی لے کے آپ آگے آ جائیے۔ ہاں لڑائی کرسی کی ہے، کرسی مت چھوڑیے، کرسی لے کے آگے آ جائیے۔ بھائی صاحب ادھر آواز آ رہی ہے نا آپ کے کانوں میں، اٹھیے تھوڑا سا کرسی لے کے آ جائیے آگے، آپ لوگ آ جائیے، ماشاءاللہ، اور آگے آ جائیے۔ ہاں انشاءاللہ جتنی جلدی آپ لوگ بیٹھ جائیں گے میں اپنی بات کو شروع کروں گا۔ آ جائیے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي،
رب زدنی علما۔ اب اسٹیج پر تشریف فرما نہایت ہی موقر علماء کرام اور کھیروا اور اس کے قریب قریب دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے میرے نہایت ہی معزز سامعین حضرات، میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا 4-5 منٹ آپ لوگوں کے ذہن کو میں دوسری طرف لے جانا چاہتا ہوں تاکہ بعد میں آنے والی باتیں آپ کما حقہ سمجھ سکیں۔ یہ جو ہم اور آپ جلسہ کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، دین کی باتیں سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، اس سے ہم کو اور آپ کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ جلسہ آپ کیوں کراتے ہیں، کیا آپ کے یہاں علماء نہیں ہیں؟ کیا آپ ان سے قرآن و حدیث کی باتیں سنیں اور اس پر عمل کریں؟ تو آپ کا جواب یہی رہے گا کہ مولانا ہم جلسہ اس لیے کراتے ہیں تاکہ مدرسے کو کچھ فائدہ ہو جائے، مسجدوں کو کچھ فائدہ ہو جائے، اور اس سے تھوڑا بہت دعوت و تبلیغ کا بھی کام ہو جاتا ہے۔ دین کی باتیں کچھ ہو جاتی ہیں، دعوت و تبلیغ کا بھی کام اس سے ہو جاتا ہے۔ آپ کا جواب یہی رہے گا، لیکن معاف کیجئے گا، مدرسے کو تو فائدہ ہو جاتا ہے، مسجد کو تو فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ دعوت و تبلیغ کی بات کریں کہ دعوت و تبلیغ کا بھی کام اس سے ہو جاتا ہے، لوگ قرآن سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، چونکہ دعوت کا بھی کام ہو جاتا ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ دعوت و تبلیغ کا کام اس سے ہوتا نہیں ہے۔ ہم منورنجن کے لیے، ہم کچھ اور چیز سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوتے ہیں، اور جو قرآن و حدیث کی باتیں ہم سنتے ہیں تو یہاں ہم لوگوں کا سننا یہیں تک محدود رہ جاتا ہے، آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں۔ کہاں فائدہ ہوتا ہے؟ کتنے لوگ نمازی ہو؟ اب بتائیے، رات بھر مغرب کے بعد سے لے کر کے اب تک آپ نے قرآن و حدیث کی باتیں سنی، صبح ہماری مسجدیں بتلا دیں گی کہ اس جلسے کا رزلٹ کیا نکلا، کہاں دعوت و تبلیغ کا کام ہوا؟ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ علماء کی تعداد 10 15 20 عالم مل کر کے روزانہ گھر گھر میں جا کر کے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ ایسا کہیں ہوا بھی ہے؟ دین کی باتیں، قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں ان کے سامنے جا کر کے پیش کرتے ہیں، چلو نماز پڑھنے کے لیے دیکھو یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، ڈیلی جا کے ان کو سمجھاتے ہیں، لیکن آخر نتیجہ یہ ہوتا ہے ایک دن کہ جب شرابیوں کی تعداد زیادہ بڑھ جاتی ہے، بے نمازیوں کی تعداد جب زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو یہی بے نمازی کہتے ہیں مولانا چلیے روزانہ نماز کی باتیں، چلیے نماز کے لیے، چلیے نماز کے لیے، یہ روزہ نماز یہ کیا بکواس لگا کے رکھے ہیں؟ اگر میں شراب پیتا ہوں تو میں اپنے باپ کے پیسے کا شراب پیتا ہوں، یہ کیا روزانہ آپ ڈرامہ لگا کے رکھے ہیں؟ تو پھر
جب وہ ایکشن لیتے ہیں تو ادھر سے علماء کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، روزانہ کیا اپنا کھانا پینا یہ اپنا کھا کر کے ان لوگوں کو سمجھائیں، ان کی ڈانٹ و پھٹکار ہم سنیں، دین کی کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں. کیا یہ یہی طریقہ ہے؟ نہیں، یہ تو طریقہ نہیں ہونا چاہیے. دعوت ہم کیسے پیش کریں گے، اس کے کچھ اسلوب ہیں، طریقے ہیں. کیسے ہم عوام کے سامنے اپنی بات رکھیں گے، اس کے کچھ طریقے ہوتے ہیں. رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، تلاوت کی گئی، اس میں 3 طریقے بتائے گئے ہیں. کتنے طریقے؟ دعوت و تبلیغ کے 3 طریقے بتائے گئے ہیں. میں اپنی بات پر آ رہا ہوں چونکہ میں آپ کا موڈ بنا رہا ہوں تاکہ بعد میں آنے والی باتیں آپ کما حق سمجھیں. 3 باتیں: ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. حکمہ ایک چیز، والموعظۃ الحسنہ دوسری چیز، وجادلہم باللتی ہی احسن یہ تیسری چیز. 3 طریقے بتائے گئے ہیں دعوت و تبلیغ کے. نمبر 1، جب آپ قرآن کی باتیں پیش کریں گے، جب آپ حدیث کی باتیں پیش کریں گے، جب آپ دین کی باتیں پیش کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے، زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ نہیں ہوں گے، نارمل قسم کے لوگ ہوں گے. تو ان کے سامنے آپ ہائی کوالٹی کی تقریر مت پیش کیجئے. ان کے سامنے آپ سیدھی سیدھی باتیں، جنت کی باتیں، جہنم کی باتیں، جہنم کی عذابات کا تذکرہ، جنت کے انعامات کا بیان، جنت و جہنم کے بیان، آپ سیدھی سیدھی ان کے سامنے بات رکھیں تاکہ ان کے دماغ میں بات بیٹھے اور وہ غور سے آپ کی بات کو سنے. یہ ہے پہلا طریقہ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. یہ ہے موعظۃ حسنہ کہ آپ سیدھی سیدھی باتیں ان کے سامنے رکھیں. ایک چیز. نمبر 2، کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جب آپ ان کو سمجھائیں گے، جب آپ ان کے سامنے تقریر کریں گے، جب آپ ان کے سامنے قرآن و حدیث کی باتیں رکھیں گے تو کچھ ایجوکیٹڈ لوگ ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، تو وہ آپ سے سوال کریں گے، آپ سے سوال کریں گے اور آپ کو ان سوالات کے جواب بڑی حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ آپ کو ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو دینے پڑیں گے. اسی لیے اللہ نے کہا بالحکمہ، آپ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، دور اندیشی کے ساتھ آپ ان کے سوال کا جواب دیں. یہ ہوا دوسرا طریقہ. نمبر 3 طریقہ، نمبر 3 طریقہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے دماغ میں جلدی بات گھستی نہیں ہے. جب آپ ان کو دین سنائیں گے، جب آپ ان کو قرآن سنائیں گے، جب آپ ان کو حدیث سنائیں گے تو وہ آپ سے لڑیں گے، سوال کریں گے، مناظرے پر اتر آئیں گے، آپ سے لڑیں گے. کیا مولانا آپ نے یہ کیسی بات کر دی، یہ تو جائز نہیں ہے، آپ جائز بتا رہے ہیں، فلاں مولانا ناجائز بتا کر کے گئے. آپ جب ان کے سامنے دین کی باتیں پیش کریں گے تو وہ آپ سے سوال کریں گے. تو اللہ نے کہا کہ جب وہ لڑیں گے، جب آپ سنائیں گے اور وہ آپ سے لڑیں گے تو وَجَادِلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. تو اے سنانے والا، اے دعوت دینے والا، تم بھی ان سے لڑو. لیکن لڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اچھی طریقے سے تم ان سے لڑو
ان سے تم لڑو تو قرآن سے لڑو، ان سے تم لڑو تو حدیث سے لڑو، ان سے تم لڑو تو دلائل سے لڑو، ان سے تم لڑو تو دین کی باتیں قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ ان کے ساتھ تم لڑو۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یہ ہے تیسرا طریقہ۔ تیسرا، آئیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے دعوت دینا چاہیے۔ غور کر کے میری بات سانس روک کر کے سنیے گا۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال کی ہوئی، اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا، آرڈر دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب، لوگوں کو اب چپکے سے نہیں بلکہ علی اعلان، اوپنلی اب تم دعوت دو لوگوں کو، علی اعلان دعوت دو لوگوں کو، اب چپکے سے دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب اللہ نے آپ کو آرڈر دیا، حکم دیا، تو اللہ کے رسول مکہ کے قریب ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے کوہ صفا، اللہ کے رسول اس پہاڑ میں چڑھ گئے، اور چڑھنے کے بعد اللہ کے رسول تمام قبیلے والے کو نام لے لے کر کے بلائے۔ برہیٹ والو تم بھی آ جاؤ، اے برمسیا والو تم بھی آ جاؤ، اے کھیروا والو تم بھی آ جاؤ، اے نیما والو تم بھی آ جاؤ، اے للمٹیا والو تم بھی آ جاؤ۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، یہاں کے گاؤں کا نام لے رہا ہوں۔ اللہ کے رسول اس وقت جو قبیلے تھے اس زمانے میں، ہر ایک قبیلے کا نام لے لے کر کے بلائے۔ اور میں آپ کو بات سمجھا دوں، جس پہاڑ میں اللہ کے رسول چڑھے تھے نا، اس پہاڑ میں جلدی کوئی چڑھتا نہیں تھا۔ ہاں، ایک پوائنٹ یاد رکھیے گا، جلدی کوئی چڑھتا نہیں تھا، اور جب کوئی چڑھ جاتا اس پہاڑ میں تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی کہ کوئی امپورٹنٹ بات ضرور ہے، کوئی امپورٹنٹ بات بیان کرنے ہی کے لیے لوگ اس پہاڑ پہ چڑھتے تھے۔ تو جب اللہ کے رسول بلائے تو جو بیمار تھا، بستر میں پڑا ہوا تھا، جب اس نے سنا کہ یہ کون، یہ محمد ہے، ارے محمد ابن عبداللہ، تو وہ جلدی سے کہنے لگے جو بیمار تھا، ارے میرے بدلے میں جاؤ، ارے جاؤ جاؤ جلدی سے، آج کوہ صفا پہ چڑھ کر کے محمد نے بلایا ہے، محمد ابن عبداللہ نے بلایا ہے، آج ضرور کوئی امپورٹنٹ بات ہے۔ جو نہیں چل سکتے تھے، جو نہیں جا پاتے تھے، وہ اپنے بدلے میں کسی آدمی کو بھیج دیے کہ آج ضرور کوئی امپورٹنٹ بات ہے۔ اللہ کے رسول پہاڑ ہی کے اوپر ہیں، سب لوگ جمع ہو گئے، جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں ویسے سب لوگ نیچے جمع ہو گئے۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول کیسے دعوت دینا چاہیے، کیسے بات پیش کرنی چاہیے، یہ دیکھیے طریقہ، لوگوں کے سامنے کیسے باتیں رکھی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا، اے اس پہاڑی کے نیچے جمع ہونے والوں سنو، اے مکے کے لوگوں سنو، اے فلاں قبیلے کے لوگوں تم بھی سنو، اے فلاں قبیلے کے لوگوں تم بھی سنو۔ نام لے لے کر کے اللہ کے رسول بلائے۔ اس کے بعد نبی اکرم نے یہ فرمایا، اے لوگوں بولو، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے، چونکہ میں اونچی جگہ پر ہوں، تم لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہو، تو جو میں دیکھ رہا ہوں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے، تو سنو، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہے جو آدھی رات گزر جانے کے بعد تم پر حملہ کرے گی، تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ دیکھیے یہ کوئی دعوت نہیں ہے، یہ نماز کی بات آئی، نماز کی دعوت دیے نہیں نا، ارے نماز کی دعوت نہیں نا دیے، توحید کی دعوت نہیں ہے، روزے کی بات نہیں آئی، حج کی بات نہیں آئی، زکوٰۃ کی بات نہیں آئی، بلکہ اللہ کے رسول سب سے پہلے کہہ رہے ہیں، اے مکے کے لوگوں سنو، اگر محمد ابن عبداللہ یعنی عبداللہ کا بیٹا محمد اگر یہ کہے کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ تم مجھے سچ مانو گے؟ یہاں سے ایک پوائنٹ بتا دوں میں آپ کو، دعوت دینے والے علماء، یہاں سے ایک پوائنٹ نکلتا ہے
کہ جب آپ کسی کو دین کی باتیں سنائیں گے تو سب سے پہلے آپ اس کے دل میں گھر بنائیے، اس کے دل کو جیتیے، دیکھیے کہ بعد میں جو میں باتیں پیش کروں گا وہ میری بات کو تسلیم کرے گا کہ نہیں۔ ہاں یہ دیکھیے، یہ طریقہ ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول ان لوگوں کے مزاج کو دیکھا کہ یہ لوگ میری بات کو مانیں گے کہ نہیں۔ ارے 360 مورتیوں کے سامنے یہ جھکنے والے ہیں، ڈائریکٹ میں کہوں کہ اے لوگو، ایک اللہ ہے، تو شاید یہ لوگ میری بات کو نہیں مانیں گے۔ تو پہلے ان کو میں تھوڑا سا ٹچ کر کے دیکھوں کہ یہ میری بات کو مانیں گے کہ نہیں، میری بات کو قبول کریں گے کہ نہیں۔ تو اللہ کے رسول نماز کی بات نہیں بولے، وہاں زکوٰۃ کی بات نہیں پیش کی اللہ کے رسول، بلکہ سب سے پہلے اللہ کے رسول نے کہا اے مکے کے لوگو، اے فلاں قبیلے کے لوگو، اے فلاں قبیلے کے لوگو، اے فلاں قبیلے کے لوگو، سنو، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے تو تم مانو گے؟ تو جانتے ہیں کیا جواب دیا تھا لوگوں نے؟ جتنے پہاڑ کے نیچے جماتے سبوں نے بیک زبان ہو کر کے کہا اے محمد 40 سال تک ہم آپ کے ساتھ اٹھے ہیں۔ حالانکہ ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ آپ نبی بنا دیے گئے ہیں، محمد ابن عبداللہ مانتے تھے وہ لوگ، یعنی عبداللہ کا بیٹا محمد۔ کہنے لگے محمد ابن عبداللہ 40 سال تک ہم آپ کے ساتھ اٹھے ہیں، 40 سال تک ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، کھائے ہیں، پیے ہیں، آپ کے ساتھ مارکیٹ میں گئے ہیں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا ہے، ہم نے کبھی آپ کو دھوکہ دیتے ہوئے نہیں پایا ہے۔ اگر آپ بول رہے ہیں تو ہم آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ کوئی لشکر ہے نہیں، لیکن اگر محمد کہے تو تم مانو گے؟ تو سب لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ تو جھوٹ نہیں بولتے ہیں، آپ تو دھوکہ نہیں دیتے ہیں، تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے تو ہم آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا باہر اب تم میری بات کو تسلیم کرو۔ دل جیت لیا اللہ کے رسول کے۔ اب میں جو پیش کروں گا ان کے سامنے یہ تو مانیں گے، اب میں جو پیش کروں گا ان کے سامنے تو ایک مانیں گے۔ ایک نکتہ اور بتا دوں، ایک پوائنٹ، جو دعوت دے رہا ہے، جو عالم نماز کی بات کر رہا ہے، جو عالم روزے کی بات کر رہا ہے، تو دعوت دینے سے پہلے کی زندگی عوام کے سامنے صاف ستھری ہونی چاہیے، ورنہ ان کی باتوں کا اثر نہیں پڑے گا عوام کے اوپر، پبلک کے اوپر۔ دیکھ رہے ہیں جتنے لوگ تھے سبوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، 40 سال تک تو ہم آپ کے ساتھ رہے ہیں، اٹھے ہیں، بیٹھے ہیں، کھائے ہیں، پیے ہیں، آپ تو جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ اس سے ایک پوائنٹ یہ بھی نکلتا ہے، ایک نکتہ، کہ جو عالم دعوت دے رہا ہے، جو عالم نماز کی طرف بلا رہا ہے، جو عالم مسجد کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، تو اس عالم کی دعوت دینے سے پہلے کی زندگی پبلک کے سامنے صاف ستھری ہونی چاہیے، ورنہ ان کی باتوں کا اثر پبلک کے اوپر نہیں ہے۔ یہ دوسرا نکتہ۔ تو چلیے، جب اللہ کے رسول سمجھ گئے کہ اب یہ لوگ میری بات کو مانیں گے، تب اب یہاں اللہ کے رسول دعوت پیش کر رہے ہیں۔ اس وقت اللہ کے رسول بول رہے ہیں اے مکے کے لوگوں سنو، اب سنو، تم ایک اللہ کی عبادت کرو، قولوا لا الہ الا اللہ، اے تمام قبیلے والوں، اس پہاڑ کے نیچے جمع ہونے والوں سنو، لا الہ الا اللہ تم کہہ دو۔ یہاں سے دعوت شروع۔ دیکھیے، لا الہ الا اللہ تم پڑھ لو۔ کیوں؟ فائدہ کیا ہوگا؟ تفلحو، نمبر 1 فائدہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تم لکل عرب والعجم، عرب کے بھی تم مالک بن جاؤ گے، عجم کے بھی تم مالک بن جاؤ گے، حکومت تمہارے ہاتھوں میں آ جائے گی۔ ایک کام کر دو، تم لا الہ الا اللہ پڑھ دو۔ جیسے ہی نبی نے دعوت شروع کی، چونکہ یہ تو 360 مورتی کے سامنے جھکنے والے تھے نا، ہاں یہ مورتی پجاری تھے نا، جیسے ہی اللہ کے رسول نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھ دو، سب لوگ سر نیچے کر لیے۔ اب کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ نبی سے کہیں کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیوں بولیے تو؟ ابھی جو سب لوگوں نے کہا کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں،
سبھی تو ابھی اقرار کیے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، پھر آپ دعوت پیش کرنے کے بعد کیسے بولیں گے کہ نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ کیوں پھنس گئے؟ تو سارے لوگ پھنس گئے، کوئی جواب نہیں دے رہا ہے، سب سر نیچے کیے ہوئے ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیوں؟ ابھی سب اقرار کیے کہ نہیں اللہ محمد ابن عبداللہ آپ تو جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اور یہ 1-2 سال کا تجربہ نہیں بلکہ 40 سال کا ہم لوگوں کا تجربہ بتا رہا ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ تو سب لوگ خاموش بیٹھے ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہا ہے، لیکن اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ جب کسی نے جواب نہیں دیا تو نبی کا اپنا سگا چچا اٹھتا ہے جس کا نام ہے ابو لہب، یہ اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد کہتا ہے اے محمد تو ہلاک ہو جا، اے محمد تو برباد ہو جا۔ کیا تو نے اسی لیے ہم لوگوں کو جمع کیا تھا کہ ہم ان 360 مورتیوں کو چھوڑ دیں، ان کے سامنے ہم نہ جھکے، ایک اللہ کو مان لیں، تو ہلاک ہو جا، برباد ہو جا، تیرے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب ابو لہب نے ایکشن لیا تو آپ نے اس کے بدلے میں ریئیکشن آپ نے نہیں دکھایا۔ اللہ کے رسول جواب نہیں دیے، بلکہ خاموشی کے ساتھ اللہ کے رسول پہاڑ سے اترے اور دھیرے دھیرے اللہ کے رسول اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ یہاں سے ایک نکتہ یہ بھی نکلتا ہے کہ ہر سوال کا جواب نہیں دیا جاتا ہے۔ اگر اللہ کے رسول وہاں کچھ جواب دیتے، اگر اللہ کے رسول وہاں پلٹا کچھ جواب دیتے تو جانتے ہیں جو پلاننگ اللہ کے رسول بنا کر کے آئے تھے، دعوت و تبلیغ کا جو پلان بنا کر کے اللہ کے رسول آئے تھے، پورا کا پورا پلان ہی بگڑ جاتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول کچھ جواب نہیں دیے۔ جب اللہ کے رسول جواب نہیں دیے تو اللہ رب العالمین نے خود جواب دے دیا۔ اس سے ایک نقطہ یہ بھی ملتا ہے کہ جب اللہ کے کسی پیارے بندے کو جب کوئی ٹھیس پہنچاتا ہے، رکاوٹ بنتا ہے، اور اللہ کے نیک بندے کو، محبوب کو، جب کسی نبی کو کوئی برا بھلا کہتا ہے اور وہ جواب نہیں دیتا ہے تو اللہ رب العالمین ڈائریکٹ اس کا جواب دے دیتا ہے۔ اللہ نے اس انداز میں جواب دیا کہ قرآن کریم میں ایک پوری سورت ہی اللہ نے نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب۔ میرے بھائیو، جب تک یہ دنیا قائم رہے گی اور جب تک مسلمان قرآن کی تلاوت کریں گے اور یہ سورت تبت یدا ابی لہب کی تلاوت کریں گے، ابو لہب کی ذات پر لعنت برستی رہے گی، لعنت برستی رہے گی، لعنت برستی رہے گی۔ یہ دعوت و تبلیغ کا کچھ طریقہ میں آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اس انداز میں کام کیجئے، لوگوں کو اس انداز میں دعوت دیجئے، انشاءاللہ آپ کی بات کارگر ثابت ہوگی۔ اب آئیے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے اس کے بارے میں آپ کو میں لے کے چلتا ہوں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ غور کر کے میری بات کو سنیں گے۔ یہ چناؤ کا ٹائم ہے، جگہ جگہ میں الیکشن، چناؤ، اور آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ اس مرتبہ اگر مسلمان ہار گئے اور بی جے پی اگر اقتدار میں آ گئی تو یہ تمام لوگوں کے لیے خطرہ ثابت ہے۔ موجودہ دور میں ہم نہایت ہی انتہائی پستی کے شکار ہو چکے ہیں۔ دیکھیے بات کو میں آگے لے کے چلتا ہوں۔ پستی کے شکار ہو چکے ہیں موجودہ دور میں۔ صرف ہندوستان ہی نہیں، آپ دنیا کے کسی بھی ملک کو لے لیجئے، کسی بھی کنٹری کو لے لیجئے، چاہے وہ ہندوستان کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ایران کا مسئلہ ہو، چاہے وہ عراق کا مسئلہ ہو، چاہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو، چاہے وہ سیریا کا مسئلہ ہو، چاہے وہ لبنان کا مسئلہ ہو، یا چاہے وہ خود سعودی عرب کا مسئلہ ہو، کہیں بھی آپ کو اسلام کے ماننے والوں کو، مسلمان کے ماننے والوں کو امن و سکون اور راحت کی 2 سانسیں لیتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ کہیں بھی ہر جگہ مسلمان پریشان۔ اب مسلمان پریشان ہر جگہ ہیں اور آج بھی ہیں، اور 2024 میں تو اور زیادہ پریشان ہے مسلمان کے۔ کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا؟
جانتے ہیں صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، نبی اکرم نے فرمایا تھا، اے لوگو ایک ایسا زمانہ آئے گا، اے لوگو ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگو کہ جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، نوچ ڈالتے ہیں دسترخوان کو، ویسے ہی ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ غیر مسلم ساری دنیا مل کر کے مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑے گی، نوچ ڈالے گی مسلمانوں کو۔ اللہ کے رسول کی پیشن گوئی ہے۔ جانتے ہیں کسی صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول کو، وہاں نام نہیں ہے، وہاں بھی ایسے ہی ہے، قال قائل، ایک کہنے والے نے کہا، کسی ایک صحابی نے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے، سنکھیا میں کم ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، تم اس وقت تعداد میں بہت زیادہ ہو جاؤ گے، بہت زیادہ ہو جاؤ گے تعداد میں، لیکن تمہاری حیثیت کیا ہوگی معلوم ہے؟ جیسے یہاں ایک کوڑا کرکٹ ہے، تنکا ہے کچھ کوڑا کرکٹ، سمندر کی لہریں ادھر سے آئی اور کوڑا کرکٹ کو بہا کے ادھر لے گئی، ادھر سے لہریں آئی بہا کے ادھر لے گئی، ادھر سے لہریں آئی بہا کے ادھر لے گئی، کوڑا کرکٹ بالکل صاف۔ ویسے ایک زمانہ آئے گا کہ تم تعداد میں 100 کروڑ بھی ہوگو، لیکن غیر مسلم تم کو اپنے انگلیوں پر نچائے گی اور تم بھی ناچو گے مسلمان۔ ایک ایسا ہوگا، اور یہ کیوں ہوگا معلوم ہے؟ کیوں ہوگا معلوم ہے؟ وجہ بتا دوں، اس لیے ہوگا کہ اللہ رب العالمین کافروں کی دلوں سے تمہاری ڈر اور ہیبت کو اللہ رب العالمین نکال دے گا۔ بات کو سنیے، اب میں لے کے جا رہا ہوں آپ کو راستے میں، اور اٹھک بیٹھک بند کیجئے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ آخری وقت میں سرسوں کے دانے کے برابر بھی فائدہ ہوگا، لیکن ہوگا سن کر کے آپ چاہیے گا۔ سنیے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیوں ایسے ہوگا معلوم ہے؟ اب بالکل وہی ہو رہا، بالکل وہی ہو رہا۔ آج ہم ہندوستان میں 30-35 کروڑ ہیں، لیکن انگلیوں میں ہم کو نچایا جا رہا ہے اور ہم مسلمان ناچ رہے ہیں۔ ہاں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیوں ایسا ہوگا معلوم ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ کافروں کے دل میں جو مسلمان کی ڈر ہے، اللہ اس ڈر کو نکال لے گا، اس ڈر کو نکال لے گا۔ جانتے ہیں کل تک غیر مسلم جب کوئی جلوس لے کر کے نکلتے، شادی لے کر کے ہماری مسجدوں کے سامنے سے جاتے تو بینڈ باجا بند کر دیتے۔ کیوں؟ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ مسلمانوں کو گانا پسند نہیں ہے، لیکن آج جلوس اور شادی لے کے ہماری مسجدوں کے سامنے سے نکل رہے ہیں تو ولیوم اور تیز کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہماری ہوٹلوں میں ٹی وی چل رہی ہے، ہمارے شادیوں میں ڈی جے بج رہے ہیں، تو یہ کیوں بند کریں گے کہ مسلمان تو یہ بھی پسند کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ رب العالمین تمہارے دلوں میں وہن پیدا کر دے گا۔ وہن کا مطلب کیا چیز ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول نے حب الدنیا، تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی اور تم موت کو ناپسند سمجھو گے۔ کوئی مرنا پسند نہیں کرے گا، تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی اور مرنے کو تم ناپسند کرو گے۔ بالکل سیم ٹو سیم وہی حال، یہی حال ہے کہ آج ہم دنیا کو پسند کر رہے ہیں، دنیا کی محبت میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن موت کو ہم ناپسندیدہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو موت نہ آئے، ہم کو موت نہ آئے۔ چونکہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ اے مسلمانوں تم گھبراؤ نہیں، مسلمانوں تم خوف مت کھاؤ، مسلمانوں تم مایوس نہ ہو جاؤ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ایم ایل اے نہیں ہو تو کیا ہوا، تم ایم پی نہیں ہو تو کیا ہوا، تمہاری ہاتھوں میں حکومت نہیں ہے تو کیا ہوا، ہم تم کو حکومت دلائیں گے، ہم تم کو کرسی میں بیٹھائیں گے،
ہم تم کو ایم ایل اے بنائیں گے، ہم تم کو ایم پی بنائیں گے، تم گھبراؤ نہیں، بس ایک کام کر دو، ایک کام کر دو، یہ حکومت تمہارے ہاتھوں میں آ جائے گی، ایک کام۔ اور وہ کام کون سا ہے؟ سننا چاہتے ہیں؟ سننا چاہتے ہیں؟ وہ کام کون سا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کنتم مؤمنین، پہلے تم مومن بن جاؤ، پہلے تم مومن بن جاؤ، حقیقی مومن، یہ حکومت ہم تمہارے قدموں پہ لا کے ڈال دیں گے۔ ایم ایل اے اس وقت تم بن جاؤ گے، ایم پی اس وقت تم بن جاؤ گے، پردھان منتری اس وقت تم بن جاؤ گے، پرائم منسٹر اس وقت تم بن جاؤ گے، پریسیڈنٹ تم بنو گے، سب کچھ میں تم کو بنا دوں گا، لیکن ایک کام کرو، پہلے تم مومن بن جاؤ، پہلے شرط پوری کرو، اس کے بعد میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں۔ حالانکہ اگر یہ جو مسلمانوں کے اوپر داغ دھبے لگائے جا رہے ہیں کہ مسلمان ٹیررسٹ ہے، مسلمان آتنکواد ہے، مسلمان لڑائی پیدا کرتا ہے، مسلمان جانوروں کو کاٹ کر کے کھاتا ہے، ان کے اندر رحم نہیں ہے، میرے بھائیوں بالکل اس کے خلاف ہے۔ جو سوچتا ہے مسلمان تو امن پسند ہے، مسلمان جھگڑے کو پسند نہیں کرتا ہے، خون خرابے کو پسند نہیں کرتا ہے، بلکہ قرآن نے تو یہاں تک کہا ہے من قتل نفسا، جس نے کسی ایک نفس کو قتل کیا۔ دیکھیے ہندو مسلم کی بات نہیں آئی، ہندو مسلم کی بات نہیں آئی، جس نے کسی ایک نفس کو قتل کیا، وہ پارسی ہی کیوں نہ ہو، وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، وہ بدھسٹ ہی کیوں نہ ہو، وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو، جس نے کسی ایک منشیہ کو قتل کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو اس نے ایک آدمی کو نہیں بلکہ پورے مانوتا کی اس نے قتل کر ڈالی۔ یہ تو مسلمان لڑائی جھگڑے کو ختم کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ اور جانتے ہیں لڑائی کو بند کرنے کے لیے، خون خرابہ کو بند کرنے کے لیے، لڑائی جھگڑے کو بند کرنے کے لیے ہمیں اسلام نے صلح کرنا سکھایا ہے کہ تم صلح کر لو، اگر صلح سے لڑائی بند ہو رہی ہے تم لڑائی کو بند کر دو۔ دکھاؤں میں یہ جو ابھی این آر سی کا قانون چالو ہو رہا ہے، کھیروا والو تم سنو، غور کر کے سنو، جب اللہ کے رسول اپنے صحابہ کرام کو لے کر کے مکے میں آ رہے ہیں عمرے کی نیت سے، مکے کے بارڈر میں اللہ کے رسول پہنچتے ہیں، کیا پتا چلتا ہے کہ مکے میں مسلمانوں کی انٹری نہیں ہے، مکے میں مسلمانوں کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ یہ قانون بنا چکے ہیں مکے کے کافر، کیا کہ مسلمان جو مدینے سے آئیں گے ان کو مکے میں گھسنے کی اجازت نہیں ہے۔ بالکل یہی قانون ہے۔ ہم پیدا ہوئے ہندوستان میں، ہم رہتے ہیں ہندوستان میں، ہماری زمین و جائیداد ہندوستان ہی میں ہے، لیکن ہم سے کہا جا رہا ہے کہ تم کاغذات پیش کرو کہ تم یہاں کے ناگرک ہو کہ نہیں۔ ویسے ہی اللہ کے رسول کو بھی کیا گیا تھا، بالکل سیم ٹو سیم۔ دیکھیے پرمیشن نہیں ہے مکے میں داخل ہونے کی، حالانکہ اللہ کے رسول پیدا ہوئے مکے میں، اللہ کے رسول پیدا ہوئے مکے میں، آپ کے خاندان مکے میں، لیکن اللہ کے رسول کو مکے میں آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول رک گئے، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیے، رک گئے۔ رکنے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کوئی بات چیت، ارے چلو ہم صلح کرنے کے لیے، ہم لڑنے کی نیت سے نہیں آئے ہیں، چلو ہم صلح کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ تو کافروں کی طرف سے ایک امیر بن کر کے آیا جس کا نام ہے سہیل۔ یہ بخاری شریف کا واقعہ میں آپ کو بتا دے رہا ہوں۔ یہ سہیل کافروں کی طرف سے آیا اور آنے کے بعد لکھت میں، تحریری لکھت میں ایک صلح نامہ تیار ہونے لگا کہ ان شرائط کو اگر آپ مانیں گے تو آپ کو انٹری دی جائے گی مدینے میں۔ بات غور سے سنیے، میں پھر سلو کر رہا ہوں اپنی بات کو، اور میں تیز سپیڈ میں نہیں بولوں گا اس لیے کہ آپ کی ذہن میں میری بات بیٹھ جائے، آپ کے دماغ میں یہی اصل چیز ہے۔ تو سنیے، اللہ کے رسول وہیں پہ جب بیٹھ گئے تو کافروں کی طرف سے جو آیا سہیل، تو انہوں نے شرط لگائی کہ اس شرط کو اگر مانو گے، اس شرط کو اگر مانو گے، اس شرط کو اگر مانو گے، ان تمام شرائط کو اگر تم مانو گے تو مکے میں انٹری دی جائے گی۔ کہا اچھا کیا کیا شرائط ہے، اب غور کر کے سنیے گا کیا کیا شرائط ہے۔ نمبر 1، اس سال مسلمانوں کو مکے میں داخل ہونے کی کوئی پرمیشن نہیں ہے۔ اچھا
آئندہ سال آپ آئیں گے، چلے جائیے۔ جانتے ہیں ہمیشہ ڈر رہتا ہے اقلیتوں کے اوپر، پورا مکہ انہی کا ہے، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، غیر مسلم ہیں، ہندو ہیں، پورا مکہ انہی لوگوں کا ہے، اور اللہ کے رسول چند گنے چنے لوگوں کو لے کر کے عمرے کی نیت سے جا رہے ہیں، تو ان کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں آ کر کے تلوار نہ چلا دے، لڑائی جھگڑا نہ ہو جائے۔ دیکھ رہے ہیں چند آدمیوں کو دیکھ کر کے کیسے یہ لوگ ڈر رہے ہیں۔ ہاں، بھارت میں ہم 30 کروڑ ہیں، تمہاری تعداد 100 کروڑ ہے، لیکن 30 کروڑ کو دیکھ کر کے ڈر رہے ہیں، 30 کروڑ کو، کہ ان کو بھگایا جائے کسی طریقے سے۔ سنیے غور کر کے، کہا نمبر 1 شرط، مکے میں داخل ہونے کی پرمیشن آپ کو نہیں ہے، آئندہ سال آپ آئیں گے اور صرف 3 دن مکے میں رہیں گے۔ کتنے دن بولیے؟ 3 دن۔ تو اللہ کے رسول کہنے لگے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اس سال ہم چلے جائیں گے، ہم تو لڑنے کے نیت سے آئے ہی نہیں ہیں، لیکن اگر قانون یہی ہے تو ٹھیک ہے، ہم تمہاری اس بات کو مانتے ہیں، تمہاری یہ شرط منظور ہے۔ مان گئے اللہ کے رسول۔ کہا اور بھی شرط ہے؟ کہاں ایک شرط تو آپ مانے ہیں، کہا کیا شرط ہے؟ کہا آئندہ سال اگر آپ آئیں گے، مکے میں آپ آئیں گے، آپ تلواریں تو لائیں گے، تلواریں میان کے اندر ہوں گی، تلواریں آپ باہر نہیں نکال سکتے۔ یہاں کے لوگ، مکے کے لوگ تلوار لے کر کے، ننگی تلوار لے کر کے وہ گھومیں گے، مکے میں چکر لگائیں گے، لیکن آپ اور آپ کے ساتھی جو آئیں گے وہ تلواریں میان کے اندر، غلاف کے اندر تلواریں رکھیں گے۔ دیکھیں کتنی ظالمانہ شرط ہے، مکے کے لوگ ننگی تلوار لے کے گھومیں گے یہ، اور اللہ کے رسول جو صحابہ کرام کو لے کر کے آئیں گے، تو قانون بن رہا ہے کہ آپ اپنے تلوار کو غلاف کے اندر، میان کے اندر ہی رکھیں گے، باہر نہیں نکال سکتے۔ اللہ کے رسول نے کہا ارے بندے، ہم لڑنے کے نیت سے آ ہی نہیں رہے ہیں کہ ہم لڑیں گے، خون خرابہ کریں گے، چلو ہم تمہاری بات کو مان لیتے ہیں۔ تیسری شرط کیا لگائی ان کافروں نے کہ نہیں، ابھی بات کہاں ختم ہوئی ہے، اے محمد آخری شرط سن لیجئے محمد، آخری شرط۔ کہا کیا ہے؟ کہا سنو، مکے کا کوئی آدمی، مکے کا کوئی آدمی اگر بھاگ کر کے آپ کے پاس آ جائے، اسلام قبول کر لے، آپ کے پاس مکے کا کوئی آدمی آ جائے تو آپ کو واپس کر دینا پڑے گا۔ دیکھیے بالکل وہی قانون، دیکھیے افغانستان سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے پرتاڑت ہو کر کے جو بھی آئے گا، سوائے مسلمانوں کو سب کو ناگرکتا دی جائے گی۔ بالکل وہی بات ہے۔ اے محمد، اے محمد، اگر مکے کا کوئی آدمی آپ کے پاس چلا جائے تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا، اور آپ کا کوئی آدمی اگر مکے میں آ جائے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ کتنی ظالمانہ شرط ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا چلو تمہاری یہ بات بھی منظور ہے، چلو میں تمہاری یہ شرطیں بھی مان لیتا ہوں۔ وہاں بڑے بڑے صحابی تھے، حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی بیٹھے ہوئے تھے جو باتوں باتوں پر تلوار اٹھا لیتے تھے، حضرت علی بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں۔ کہنے لگے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ تو اتنی دب کر سمجھوتا ہم کیوں کریں گے کہ ہمارا کوئی آدمی اگر ان کے پاس چلا جائے تو یہ چھوڑیں گے نہیں، لیکن ان کا کوئی آدمی اگر ہمارے پاس آ جائے تو ہم کو چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا بندے خاموش رہو، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ پا رہے ہو۔ مان گئے۔ میرے بھائیوں، اتنی ظالمانہ شرطیں مان گئے اللہ کے رسول، لیکن کچھ دنوں کے بعد ایسا ہوا جس مسجد مکے میں داخل ہونے کے لیے اللہ کے رسول اتنی شرطیں مان گئے تھے، میرے بھائیوں اسی مدینے میں، کہ اسی مکے میں ایک دن اللہ کے رسول فاتحانہ انداز
انداز میں مکے میں داخل ہو رہے ہیں صحابہ کرام کو لے کر کے. غور کر کے سنیے گا. ایک دن یہ مکہ ان کے ہاتھ میں, مکے کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں, غیر مسلموں کے ہاتھ میں. لیکن ایک دن اللہ کے رسول مکہ کو فتح کر لیتے ہیں. مکے میں صحابہ کرام کو لے کر کے اللہ کے رسول فاتحانہ انداز میں مکے میں داخل ہو رہے ہیں. اے ہندوستان کے نیتاؤں سنو, میں بڑے پیار سے تم کو تم تک یہ میسج پہنچا رہا ہوں, کیونکہ تم بڑی اونچی کرسی میں بیٹھے ہوئے ہو. اسلام یہ سکھاتا کہ تم غور کر کے دیکھو, جب اللہ کے رسول مکے میں داخل ہو رہے ہیں فاتحانہ انداز میں, مکہ کو جب اللہ کے رسول فتح کر لیتے ہیں, اس وقت صرف مکے میں مسلمان نہیں تھے, اس مکے میں یہودی بھی تھے, اس مکے میں عیسائی بھی تھے, اس مکے میں مجوسی بھی تھے, اس مکے میں غیر مسلم بھی تھے. صرف مسلمان اس مکے میں نہیں تھے. جب مسلمان فاتحانہ انداز میں مکے میں داخل ہو رہے ہیں, دیکھو نبی اکرم کا اعلان دیکھو کس انداز میں اللہ کے رسول خون خرابے کو مٹا رہے ہیں. اللہ کے رسول لڑائی اور جھگڑے کو کیسے مٹا رہے ہیں. جب اللہ کے رسول مکے میں داخل ہوتے ہیں, اللہ کے رسول اعلان کرتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء. اے مکے میں رہنے والے ہندو بھائیو, تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اے مکے میں رہنے والے اے یہودیوں, تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اے مکے میں رہنے والوں اور لوگوں, تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں ناگرکتا دکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, تمہیں کاغذات دکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اے یہودیوں, تمہیں اپنے کاغذات پروف دکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اے یہودیوں, اے غیر مسلموں, تمہیں مکے میں رہنے کی پروف دکھانی نہیں پڑے گی. اے لوگوں, تم مکے میں پہلے سے ہو. اے یہودیوں, تم مکے میں پہلے سے ہو. اے مجوسیوں, تم مکے میں پہلے سے ہو. اے غیر مسلموں, تم مکے میں پہلے سے ہو. اذهبوا, کیا فرمایا اللہ کے رسول نے, آج تم پر کوئی زبردستی نہیں, تم سے پروف نہیں مانگا جائے گا, تم کو مکے سے نہیں نکالا جائے گا. اے یہودیوں, تم کو مکے سے نہیں بھگایا جائے گا. اے عیسائیوں, تم کو مکے سے نہیں بھگایا جائے گا. اے غیر مسلموں, تم کو مکے سے نہیں بھگایا جائے گا. یہ تھا اللہ کے رسول کا اعلان. میرے بھائیوں سنو, اسلام خون خرابہ کو پسند نہیں کرتا ہے, لڑائی جھگڑے کو اسلام پسند نہیں کرتا ہے. لیکن میرے بھائیوں, وہی اسلام کے ماننے والے, وہی ہم قرآن کے ماننے والے, وہی ہم حدیث کے ماننے والے, آج غیر مسلم دنیا ہم کو اپنی انگلیوں میں نچا رہی ہے, اور ہم مسلمان 30 کروڑ ہونے کے باوجود بھی ناچ رہے ہیں. نبی اکرم کی یہ پیشین گوئی بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے کہ ہم تعداد میں زیادہ ہوں گے, لیکن ہمارا کوئی ویلو نہیں رہے گا. ہاں, غیر مسلم دیکھ کر کے ہم سے نہیں ڈریں گے. اللہ نے بتا دیا کیوں, اس لیے کہ ایمان تمہارے اندر سے ختم ہو جائے گا. ایمان بالکل ہمارے اندر ایمان, مومن ہم ہیں نہیں, حقیقی مومن ہم نہیں ہیں. تب کہیں گے مولانا حقیقی مومن کون ہے, مومن کون ہے؟ تب ہم تو نماز پڑھتے ہیں جمعے کو, اگلی صف میں جا کے بیٹھتے ہیں, تو ہم مومن نہیں ہیں. رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہوا, ہم تو مہینے پر ہم 30 روزے رکھے, ہم تو مومن ہیں, مسلمان ہیں. ہاں, یہ جو آج جلسہ ہو رہا ہے مولانا, آپ سے پہلے اور مولانا لوگوں کی تقریر ہوئی, ان کے سامنے ہم نے چندہ بھی دیا, مدرسے میں ہم نے چندہ بھی دیا. ہم تو مومن ہیں مولانا, مسلمان ہیں, لیکن معاف کیجئے گا, ہم حقیقی مومن نہیں ہیں, ہم ایسے ہی دکھاوا مومن ہیں. اگر ہم حقیقی مومن ہوتے تو آج ہم کو یہ غیر مسلم دنیا نہیں نچاتی. آج ہر ایک مسلمان خوف کھایا ہوا, خوف کھایا ہوا. کیوں؟ ہمارے اندر سے ایمان ختم ہے,
ہم اپنے آپ کو مومن دعویٰ کر رہے ہیں، مسلمان تو دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن حقیقی مومن نہیں ہے، حقیقی مسلمان ہم نہیں ہیں۔ تب حقیقی مومن اور مسلمان کون ہے؟ آئیے قرآن کی آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس سے آپ پتہ لگائیے گا کہ حقیقی مومن اور مسلمان کون ہے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ بڑی اچھی بات ہے میرے بھائیوں، سانس بند کر کے سنیے، روک لیجئے سانس اور ایک ایک چیز کو سنیے کہ ہم مومن ہیں کہ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین، اے جمعے کے دن اگلی صف میں بیٹھ کر کے اپنے آپ کو مومن دعویٰ کرنے والوں سنو، اے رمضان کے 30 روزے رکھنے کے بعد اپنے آپ کو مومن دعویٰ کرنے والوں تم بھی سنو، اے کھیروا کے جلسے میں 2000 اور 5000 کا چندہ دے کر کے اپنے آپ کو مومن کہنے والوں تم بھی سنو، نہیں چندہ دینے کے بعد بھی تم مومن نہیں ہو، نہیں 30 روزے رکھنے کے بعد بھی تم مومن نہیں ہو، نہیں جمعے کے دن اگلی صف میں بیٹھنے کے باوجود بھی تم مومن نہیں ہو۔ تب مومن کون ہے؟ انما المؤمنون الذین، مومن وہ ہے، مسلمان وہ ہے، حقیقی مومن وہ ہے، اوریجنل مومن وہ ہے، کھاٹی مومن وہ ہے۔ اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا نام اس مومن کے سامنے آئے، کس کا نام؟ اللہ کا نام آئے، وجلت قلوبہم، تو مومن کا دل دہل جاتا ہے مارے خوف کے، صرف اللہ کا نام سننے کے بعد۔ نماز کی بات نہیں آئی، روزے کی بات نہیں آئی، حج کی بات نہیں آئی، زکوٰۃ کی بات نہیں آئی، چندہ کی بات نہیں آئی، صرف اللہ کے نام کو سننے کے بعد مومن وہ ہے جو ڈر جاتا ہے، کانپ جاتا ہے مارے خوف کے۔ اللہ کا نام سننے کے بعد جو ڈر جاتا ہے، اور جینل مومن وہ ہے، کھاٹی مومن وہ ہے، حقیقی مومن وہ ہے۔ اچھا بتائیے تو کتنے ایسے مسلمان ہیں جو مؤذن جب کانوں میں انگلیاں رکھ کر کے باواز بلند پکار کر کے کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کا نام آیا کہ نہیں؟ اللہ کا نام آیا کہ نہیں؟ ارے بولیے ہاں کہ نہیں؟ آپ لوگ سو گئے ہیں نا کیا؟ اللہ کا نام آیا نا؟ ہاں۔ تو اب بتائیے کتنے ایسے کھیروا کے لوگ ہیں جو اللہ کا نام سننے کے بعد ڈر کے مارے کرتا پہن کر کے ٹوپی لگا کر کے مسجد میں آتے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں؟ 100 میں میرے خیال میں 5% لوگ ہوں گے جو مسجد میں جاتے ہیں، اور 95% لوگ سننے کے بعد ایسے ڈیلی اذان دیتا ہے مؤذن، اللہ کے نام کو سننے کے بعد ڈرتے نہیں ہیں، اور کہتے ہیں کہ بھارت میں ہم کو ستایا جا رہا ہے، ہندوستان میں ہم کو مارا جا رہا ہے، ہندوستان میں ہم کو کاٹا جا رہا ہے، ہندوستان میں ہم کو پروف مانگا جا رہا ہے۔ کیسے نہیں؟ ہم تو مومن ہے ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے مومن بنو گے تو حکومت ان سے چھین کر کے ہم تمہارے ہاتھوں میں دے دیں گے۔ ہاں؟ اللہ کا نام سننے کے بعد ہم کہاں ڈر رہے ہیں؟ کھیروا کے چوک میں، برہیٹ کے اس مارکیٹ میں، بغل میں مین روڈ میں آپ ڈیلی جاتے ہیں چائے پینے کے لیے، چائے پیتے ہیں، اور چائے پینے کے بعد دنیاوی باتوں میں آپ مشغول ہو جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے بھائی اس مرتبہ ویسٹ بنگال میں ممتا کی سرکار نہیں رہے گی، دوسرے کی سرکار آئے گی، دنیاوی باتیں ہو رہی ہیں۔ کوئی کہتا ہے نہیں فلاں کی سرکار اس مرتبہ جھارکھنڈ میں بنے گی، بہار میں فلاں سرکار آئے گی، دنیاوی باتیں۔
یہ بات کر رہا ہے، یہ اس کی بات کو کاٹ دے رہا ہے، یہ بات کر رہا ہے تو وہ اس کی بات کو کاٹ دے رہا ہے۔ دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں، کھیتی باڑی کی بھی آپ باتیں کر رہے ہیں، گھریلو باتیں بھی آپ کر رہے ہیں، اور ادھر چائے بھی پی رہے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے، چائے بھی پی رہا ہے، دنیاوی باتیں بھی کر رہے ہیں، ایسے باتوں میں مشغول ہیں۔ اچانک کھیروا کی مسجد سے ایک 60 سال کا مؤذن کانوں میں انگلیاں ایسے ڈال کر کے بآواز بلند پکار کر کے کہتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بولو کھیروا والو، کس کا نام آیا؟ کس کا نام آیا؟ اللہ کا۔ اب کھیروا کے اس آدمی کو کہاں جانا چاہیے اللہ کا نام سننے کے بعد؟ بولو ہاں، کہاں جانا چاہیے اس کو اللہ کا نام سننے کے بعد؟ مسجد میں آنا چاہیے اس کو، لیکن چائے کے کپ کو، چائے کے گلاس کو دکان کے ٹیبل میں ایسے رکھ دیتا ہے اور مسجد کی طرف نہیں بلکہ وہ اپنے گھر کی طرف جاتا ہے۔ بتاؤ وہ حقیقی مومن ہے؟ فیصلہ آپ کریں گے۔ حقیقی مومن ہے؟ بولو، حقیقی مومن ہے وہ؟ نہیں ہے وہ حقیقی مومن، اس لیے کہ چائے کے کپ کو رکھنے کے بعد اس کو دکان نہیں، گھر نہیں، بلکہ مسجد کی طرف جانا چاہیے۔ ہائے رے مسلمان، جانتے ہیں اللہ کے نام کے اندر کتنی طاقت ہے؟ اللہ کے نام کے اندر کتنی طاقت ہے میں آپ کو بتا دوں۔ جیسے میں بول رہا ہوں نا، میرے اندر روح جان ہے، اگر روح کو آپ نکال لیں میرے باڈی سے، اگر روح کو الگ کر دیا جائے تو میں نہیں بول پاؤں گا، مر جاؤں گا۔ میں بول پاؤں گا؟ نہیں، بس انتقال ہو جائے گا، میرا موت ہو جائے گی، میں مر جاؤں گا۔ کیوں؟ روح میرے جسم کے اندر باقی نہیں ہے۔ ویسے ہی اگر اس دنیا سے لفظ اللہ کو نکال لیا جائے، لفظ اللہ کو دنیا سے باہر کر لیا جائے تو یہ دنیا برباد ہو جائے گی، یہ دنیا مٹ جائے گی، یہ دنیا قیامت برپا ہو جائے گی اس دنیا کے۔ دلیل سنن نسائی کی حدیث ہے میرے بھائیوں، نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں ہوگی جب تک دنیا میں ایک بھی اللہ 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 نام لینے والا زندہ رہے گا، اس وقت تک دنیا میں قیامت نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب کہ اللہ کا نام باقی ہے، اللہ کے نام لینے والے ہیں، اللہ کا نام باقی ہے تو یہ دنیا باقی ہے، اللہ کا نام ختم تو یہ دنیا بھی ختم، اللہ کا نام اگر ختم تو یہ دنیا بھی ختم۔ جانتے ہیں اللہ کے نام کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی پاور ہے کہ مکے کے کافر بھی جب اللہ کا نام سن لیتے تھے، مکے کے کافر بھی، مسلمان نہیں بلکہ مکے کے کافر بھی جب اللہ کا نام سن لیتے تو وہ بھی ڈر جاتے تھے۔ آئیے صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، صحیح بخاری کی ایک حدیث۔ اللہ کے رسول ایک مرتبہ جنگ میں گئے تھے، لڑائی کے میدان میں، جنگ میں، گرمی کا سیزن تھا، جیسے ابھی گرمی ہے ویسے گرمی کا سیزن تھا۔ نبی کے زمانے میں ہوائی جہاز نہیں چلتی تھی، نبی کے زمانے میں ٹرینیں نہیں چلتی تھی، نبی کے زمانے میں بسیں نہیں چلتی تھی۔ اللہ کے رسول صحابہ کرام کو لے کے آ رہے ہیں، ساتھ میں ایک ایسی جگہ پر پہنچے اللہ کے رسول جہاں پر ببول کے، جہاں پر درخت، پیڑ، پودے کچھ زیادہ ہی لگے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے کہا، اے اللہ کے رسول ہم تھک چکے ہیں، اے اللہ کے رسول ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پیڑ پودے زیادہ ہیں، اللہ کے رسول درخت یہاں زیادہ ہیں، ہم تھوڑی دیر یہاں سستا لیتے ہیں، آرام کر لیتے ہیں، گرمی کا سیزن ہے، ہم پریشان ہیں، تھکے ہوئے ہیں، چور ہیں، اللہ کے رسول ہم یہاں تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے،
आराम करो। तो दो चार सहाबी उस दरख्ते के नीचे, 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 सब दरख्ते के नीचे बैठ करके मेरे भाइयों आराम कर रहे हैं दरख्ते के नीचे। और अल्लाह के रसूल भी एक दरख्ते के नीचे लेट करके आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। आप भी इंसान थे, ये वाकया आपने सुना होगा। मैं मुख्तसर अंदाज में 2 मिनट में इस वाकये को खत्म करूंगा मेरे भाइयों। तो अल्लाह के रसूल भी एक दरख्ते के नीचे लेट करके आराम कर रहे हैं। इतने में काफिर आया। आप लोग जा रहे हैं, मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, उठक बैठक बंद कीजिए। बस एक वाकये को मैं आपके सामने रख करके अपनी बात खत्म करूंगा, चूंकि 1 घंटा से ऊपर हो गया है और आप लोगों की नींद भी सता रही है कि हम जल्दी जाएंगे, नरम गरम बिस्तर पे सोएंगे और फजर की नमाज नहीं पढ़ेंगे। तो एक काफिर ने मौका को गनीमत देखा और देखने के बाद सोचा कि अल्लाह के रसूल अभी आराम कर रहे हैं, ये मोहम्मद अभी सोया हुआ है, आराम कर रहा है और उसी की तलवार दरख्ते पे लटक रही है। मैं जाऊंगा, तलवार भी उसी की, गर्दन भी उसी की, उसके तलवार से उसी को ही मैं कत्ल कर दूंगा। वो काफिर बदनीयती के साथ आया, करीब में आया, दरख्ते में चढ़ा और नबी की तलवार को गिलाफ से निकाल करके, कोबर से निकाल करके देख रहा है। हाँ, तलवार भी नबी की, गर्दन भी नबी की। अब आया और अल्लाह के रसूल को, अरे जिसको अल्लाह बचाएगा उसको मारने वाला कौन है। जब वो दरख्ते के ऊपर से कूद गया तो उसकी जंपिंग की आवाज से नबी अकरम की आंखें खुल गई। अल्लाह के रसूल ने सामने देखा कि ये कोई काफिर मेरी ही तलवार लेके खड़ा है और मेरे सामने मुझको कत्ल करने के दर पे ये खड़ा है। तो उस वक्त उस काफिर ने कहा, मैं यमनउका मिन्नी, ऐ मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, मेरे हाथ से तुमको कौन बचाएगा। अल्लाह के रसूल डरे नहीं, अल्लाह के रसूल खौफ नहीं खाए। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया, अल्लाह। क्या नाम आया बोलो? अल्लाह। अल्लाह का नाम आया कि अल्लाह बचाएगा। अल्लाह के नाम को सुनने के बाद, अल्लाह के नाम को सुनने के बाद वो काफिर थर 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 कांपने लगा। तलवार उसके हाथ से छूट करके जमीन पर गिर गई। अल्लाह के रसूल तलवार को ऐसे उठाते और उठाने के बाद कहते हैं, ऐ काफिर, अभी तू मुझसे कह रहा था कि कौन बचाएगा, अब तुम बताओ कि तलवार अब मोहम्मद के हाथ पे है, अब बताओ मेरे हाथ से तुमको कौन बचाएगा। काफिर का तो ईमान अल्लाह के ऊपर था नहीं। वो कहने लगा, ए मोहम्मद, अगर आप मुझे छोड़ दें, अगर आप मुझे छोड़ दें, कत्ल ना करें तो मेरी जान बच सकती है। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल ने उसको छोड़ दिया। मेरे कहने का मकसद यह है कि हकीकी मोमिन वो है जब अल्लाह का नाम आए तो वो थर थर कांप जाता है, कांपने लगता है, उसका दिल कांप जाता है, यह है मोमिन। लेकिन यहां तो काफिर की बात आई। मेरे भाइयों सुनिए, मक्के के काफिर भी अल्लाह का नाम सुन करके डर जाते थे। मक्के के काफिर भी, मदीने के काफिर भी, अरब के काफिर भी जब अल्लाह का नाम सुनते थे तो थर 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 कांप जाते थे। ऐ खेरवा वालों, आप लोग भी परेशान हैं। मेरे भाइयों, आखिर में मैं अल्लाह का नाम लेकर के, जितने गिने चुने भाई हैं, मेरे भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं आपसे 2000 नहीं मांगूंगा, मैं आपसे 5000 नहीं मांगूंगा, मैं आपसे 100 रुपया भी नहीं मांगूंगा। बस चाय के पैसे जो आपके जेब में है, 10 का नोट है, 20 का नोट है, 50 का नोट है, जितनी आपको इस्तिताअत है, अगर आपके पास 1 ही रुपये का सिक्का है तो आप मदरसे को ताउन करेंगे। मेरे भाइयों, थोड़ा सा अल्लाह का नाम सुन करके देखिए, मक्के के काफिर भी कांपते थे। इतनी 1.5 घंटा तक मैंने आप लोगों को सुनाया। थोड़ा सा आप उठ करके 1-2 कदम चल करके 1 ही रुपया सही थोड़ा मेरे हाथ में थमाइएगा। मेरे भाइयों, आखिर में मैं सबके लिए इंशाअल्लाह दुआ कर दूंगा, मैं सबके लिए। आइए, आखिर में मेरे भाइयों, आप पहले टाइम देते तो मैं कुछ और अलग अंदाज में, माशाअल्लाह, एक मेरे बाप जी 100 रुपये, एक मेरा नौजवान भाई 100 रुपया,
کوئی نہیں چھوٹیے گا میرے بھائیوں، 1 ہی روپیہ صحیح لیکن میرے ہاتھ میں دیجئے گا، بالکل آخری وقت ہے۔ ہاں آئیے، ایک بھائی پھر ادھر سے 50 روپے، میں کھڑے ہو کر کے اپنے الگ انداز